अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, खैबर मदीना मुनव्वरा से 171 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है। हिजरत मदीना के बाद जब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम रियासत की तामीर नौ का आगाज़ किया और मुसलमानों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। मुसलमानों के खिलाफ मक्का के कुफ़ार तो दुश्मनी दिखाते ही थे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे जो अपनी शातिर चालों से मुसलमानों के लिए आए रोज़ मुश्किलात खड़ी करते रहते थे। मदीना से 171 किलोमीटर दूर शुमाल में खैबर यहूदियों का सबसे बड़ा और मजबूत ठिकाना था। खैबर शहर एक बहुत ज़रखेज़ इलाका था जिसमें इंतहाई आला दर्जे की खजूरें पैदा होती थीं और पानी भी वाफर मिक़दार में मौजूद था। जब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि खैबर के यहूदी किसी भी दिन मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने वाले हैं, तो मुहर्रम 7 हिजरी को हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खैबर की तरफ पेश कदमी करने का हुक्म दिया। आपने ऐलान फरमाया कि मेरे साथ वही रवाना हो जिसे जिहाद की ख्वाहिश है, रहा माले गनीमत तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका ये ऐलान सुनकर आपके साथ बैत रिजवान वाले 1400 असहाब भी रवाना हुए और खैबर के रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया। जब आपने आधा रास्ता मुकम्मल कर लिया तो आपने रास्ता तब्दील करके शाम की तरफ से खैबर के रास्ते को इख्तियार किया ताकि शाम की तरफ निकलने वाले रास्ते को यहूदियों के लिए बंद कर दिया जाए। दोस्तों, अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर था। यहाँ के यहूदी अरब में से सबसे ज़्यादा मालदार और जंगजू थे और उनको अपने माल और जंगी ताकत पर बड़ा नाज था। ये लोग इस्लाम और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और अपनी शातिर चालों से मुसलमानों के लिए किसी फितने से कम न थे। खैबर में यहूदियों ने अपना दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत कर रखा था और बहुत सारे मजबूत ऊंचे किले बना रखे थे, जिसमें से 8 किले बहुत मशहूर थे जिनके नाम कतीबा, नाम, शाक, कमूस, नज़ाता, साब, बतीख और सलासम थे। हकीकत में ये 8 किले 8 यहूदी सरदारों के महल्लात भी थे और यही 8 किले एक शहर की सूरत इख्तियार किए हुए थे जिसको खैबर कहा जाता था। मुसलमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में रात के वक्त खैबर के करीब एक ऊंची टेकरी पर तीरों की हदूद से दूर पड़ाव डाल चुके थे। सुबह की नमाज अंधेरे में पड़ी और खैबर की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला जंगी बसीरत का सबूत देते हुए दुश्मन को अपनी जंगी हिकमत अमली से बिल्कुल बेखबर रखा। खैबर के यहूदी मुसलमानों के लश्कर से इस कदर बेखबर थे कि सुबह के रोज़ यहूदी अपनी टोकरियां लेकर मामूल के मुताबिक ताज़ा खजूर का फल तोड़ने और पानी भरने के लिए जा रहे थे जब उन्होंने मुसलमानों के लश्कर को खैबर के अंदर दाखिल होते देखा। यहूदी मुसलमानों के लश्कर को देखकर चीखने चिल्लाने लगे और टोकरियां फेंककर भाग निकले और आवाज़ लगाते रहे कि मुसलमान हमला आवर हो चुके हैं। तब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु अकबर के खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला नाम के मुहासरे से जंग का आगाज़ किया। ये बहुत बुलंद, महफूज और मुश्किल चढ़ाई वाला किला था और यहूद की पहली मजबूत दिफाई लाइन की हैसियत भी रखता था और इसी किले में उनका शाहजोर बहादुर पहलवान मरहब भी था, जिसको यहूदी 1000 लोगों के हम पल्ला तसव्वुर करते थे।
چند روز تک مسلمانوں اور یہود میں تیر اندازی ہوتی رہی اور مسلمانوں نے 1 سے زائد حملے بھی کیے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے اور خواہش کرنے لگے کہ کل صبح اس کو جھنڈا عطا ہو۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ کچھ ہی پل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آپ نے لعاب دہن آپ کی آنکھوں کو لگایا اور دعا کی، جس کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ دوسری طرف یہود نے بھی خود کو جنگ کے لیے منظم کر لیا تھا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعہ شاک میں منتقل کر دیا تھا اور یہ طے کیا کہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور طاقت کے جوش میں مرہب نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کسی کو بھی اپنے مقابلے میں آنے کے لیے للکارا اور کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوشت، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکر شعلہ زن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے سامنے ظاہر ہوئے اور مرہب کو جواب دیا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، شاہزور، طاقتور اور جنگجو۔ پھر دونوں میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ مرہب نے سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کی ضرب لگائی تو مرہب کی تلوار آپ کی ڈھال میں پھنس گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار مرہب کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اور ان کا وار پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگا اور بعد میں اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے پر آئے اور آپ نے یہ کہہ کر مرہب کو للکارا، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ اس کے بعد مرہب نے آپ پر تلوار کا سب سے پہلے وار کیا، جس کو آپ نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار مرہب کی فولادی ٹوپی کو پھاڑتی ہوئی سر کو چیرتی ہوئی مرہب کے جبڑے تک پہنچ گئی اور اس ایک ہی وار میں 1000 سپاہیوں کا ہم پلہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا۔ مرہب کے قتل ہونے کے بعد مرہب کا بھائی یاسر سامنے آیا، جس کا مقابلہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس کو کچھ ہی پل میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اپنے سب سے طاقتور جنگجو مرہب کا انجام دیکھ کر یہود لرزیدہ ہو گئے اور تمام فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ کچھ دیر کی شدید لڑائی کے بعد یہودیوں کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلے اور یوں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا، جہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت کی ایک بڑی تعداد ہاتھ لگی، جس میں غلہ اور ہتھیار شامل تھے۔ مرہب کے ایک ہی وار میں قتل ہونے اور قلعہ فتح ہونے کا اثر یہودیوں کے باقی قلعوں پر بہت گہرا ہوا اور مسلمانوں کے ڈر کی یہود پر دھاک بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے خیبر کے 8 بڑے قلعے فتح کر لیے اور انتہائی بیش قیمت مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ آخری قلعے کے محاصرے کے بعد یہود نے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
امان طلب کر لی کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی زمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شرط مان لی اور ان کو خیبر چھوڑنے کی اجازت دے دی، اور اس حد تک اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور سامان حرب کے علاوہ وہ جو کچھ بھی اپنی سواریوں پر لاد کر لے جانا چاہیں لے جائیں، اور اگر چوری سے کچھ چھپا کر لے جانے کی کوشش کی تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت میں 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 کے قریب عربی کمانیں ہاتھ لگیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بد عہدی کی اور بہت سا سونا اور جواہرات چھپا دیے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاہدہ توڑ دیا گیا اور سزا کے طور پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔